أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بعد حمد و صلات خطبہ دے اندر سورۃ الروم دی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کیتی ہے جس دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ کریم دیاں نشانیاں وچوں کہ اس نے تواڈی جنس وچوں جوڑے بنائے نے۔ کیوں بنائے نے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ انہاں دے ذریعے آرام حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، پھر اس نے تواڈے درمیان محبت اور رحمت رکھیے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس وچ نشانیاں نے انہاں لوکاں واسطے جڑے غور و فکر کردے نے۔ اج دا عنوان سخن ہے حقوق زوجین، یعنی میاں بیوی دے ایک دوسرے دے اوپر کی شرعی حق نے اور انہاں نوں اس دے اندر غفلت کوتاہی نہیں کرنی چاہیے تاکہ ایک بہترین نظام اس دا سلسلہ برقرار رہے۔ سب نالوں پہلے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے فرامین دی روشنی وچ شوہر دیاں ذمہ داریاں اس حوالے نال نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ارشادات عالیہ ارشاد فرمائے نے۔ حضرت ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تواڈے جو بہترین شخص ہوئے جڑا اپنے اہل و عیال واسطے بہترین ہے، اور اگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے اہل و عیال واسطے تواڈے چ سب نالوں بہترین ہاں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماندے نے کہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم للنساء، تواڈے چو بہترین شخص ہوئے جس دا اپنیاں عورتاں دے نال اچھا سلوک ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما لہ ولا امرأة قط، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدی بھی کسی خادم یا عورت نو نہیں ماریا۔
اسی طرح اگر کوئی معاملہ ایسا جڑا شرعی طور تے جرم نہیں بندا، کوئی عادت اگر عورت دی کوئی بندہ دیکھدا ہے تے اس بارے نرمی نال درگزر نال کم لین دا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فإذا شہد امرا فلیتکلم بخیر او لیسکت واستوصوا بالنساء خیرا۔ جڑا بندہ اللہ کریم اور آخرت دے دن تے ایمان رکھدا ہے، جدن انہوں کوئی معاملہ درپیش ہوندا ہے تے او کوئی بلائی دی گل کردا ہے یا پھر خاموشی اختیار کردا ہے، اگے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، لوگو عورتاں دے حق وچ صرف بلائی والی گل نو قبول کرو۔ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یاد کر لو کہ عورتاں پسلی وچوں پیدا کیتیاں گئیاں نے، اور پسلی وچوں بھی جڑی سب نالوں زیادہ ٹیڑھی اوپر والی پسلی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تسی انہاں نوں بالکل سیدھا کرنا چاہو گے نا تو یہ ٹوٹ جان گیاں، اور اگر انہوں نے بالکل ویسے چھوڑ دو گے تو تم یہ ٹیڑیاں دیاں ٹیڑیاں رہن گیاں۔ یعنی معاملہ بالکل نگرانی دا چھوڑنا بھی نہیں اور اس طرح دا معاملہ بھی نہیں کرنا کہ معاملات خراب ہو جان، اور معاملات دے خراب ہونے دا محدثین فرماندے نے کہ نوبت اس طرح دی آ جائے گی کہ عورت دا جڑا کیا گیا ہے کہ اس پسلی نو اگر تسی سیدھیاں کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، وہ یہ کہ طلاق دے معاملات ہو جان گے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لہٰذا میں تانوں عورتاں دے حق وچ بلائی دی بات قبول کرنے دا حکم ارشاد فرمانا وا، اور اسی طرح مرد دے ذمے میں اپنے بیوی بچیاں دا نان نفقہ روٹی پانی یعنی انہاں دیاں ضروریات پوریاں کرنیاں۔ اگر کوئی بندہ وسائل ہوندیاں نہیں کردا، کنجوسی اختیار کردا وے تو وہ اے حق جڑا وہ ذمے سی وہ ادا نہیں کر رہا، جس دی اس نو قیامت والے دیہڑے بھی پوچھ گچھ ہوئے گی۔ حضرت سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقہ، بندہ جڑا رب دی رضا واسطے اپنے بیوی بچیاں تے خرچ کردا ہے وہ بھی صدقے دے اندر شمار ہوندا وے۔ اسی طرح حضرت سیدنا اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو عرض کیتی کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر دے اندر کوئی کام کاج کردے سن؟ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ارشاد فرمایا کان فی محنت اہلہ فاذا حضرت الصلاۃ قام الی الصلاۃ، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام باقاعدہ گھر دے کام کاج وچ مصروف ہو جاندے سی، لیکن جس وقت نماز دا وقت آندا سی تے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نماز واسطے کھڑے ہو جاندے سی۔ اج اگر کوئی بندہ گھر دے کام کاج وچ ہاتھ بٹھائے تے اس نو معاشرہ کسی ہوری نظر نال دیکھدا ہے، جبکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی سنت مبارکہ وے۔ اور اس دے نال نال کہ بیوی نو قرآن و حدیث دی تعلیم دینا یہ بھی شوہر دی ذمہ داری ہے۔ اگر بیوی نو قرآن و حدیث دے بنیادی مسائل نہیں آمدے تے خامند دی ذمہ داری اس نو سکھانا، لیکن خامند بھی تاں سکھا سکتا جسے خود پہلے سیکھے ہون گے۔ حضرت سیدنا
معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انفق علی عیالک من طولک، کہ اپنے اہل و عیال تے اپنی طاقت دے مطابق خرچ کرو۔ اور اگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا، اور انہاں تے نگرانی کردے ہویا ادب سکھانے واسطے عصا بالکل پیچھے نہ ہٹا دیو، تاکہ قرآن و حدیث دی تعلیم انہاں نوں دیندے رہو۔ اور اس دے وچ اگلا حصہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، بیوی بچیاں نوں اللہ دے معاملات وچ خوف بھی دلاندے رہو۔ اج اسی خاندانی سطح تے، محلے دی سطح تے، معاشرے دی سطح تے جس کسے نال ناراض ہوئیے نا، اتھے اگر بیوی بچے چلے جانتے اسی سارا اتھے غصہ کڈ لینے ہاں، لیکن قرآن حدیث دی مخالفت کر رہے ہون تے سانو بالکل پریشانی بھی نہیں ہوندی۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دے حقوق وچ بیوی بچیاں نو باقاعدہ ڈراندے بھی رہو، اور اپنا عصا ادب سکھانے والا او نہ تو بالکل پیچھے نہیں ہٹا لینا۔ اور بیوی بچیاں نو باقاعدہ نماز دا حکم دینا یہ شریعت دا مطلوب ہے۔ اگر کوئی بندہ اس طرح نہیں کرتا تو وہ اپنے حقوق جڑے اس دے ذمے سن کمی اور کوتاہی اور غفلت کر رہا وے۔ اور اس دے نال کہ نبی کریم علیہ السلام نے باقاعدہ ارشاد فرمایا وے کہ اگر کوئی بندہ عورت دے حقوق ادا نہیں کردا تو وہ بندہ مجرم ہے، کبیرہ گناہ دا مرتکب ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے نے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرعی، کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میں دو ضعیفاں دا حق مارنا حرام کرنا وا، میں اپنی امت تے دو کمزوراں دا حق مارنا حرام کرنا۔ پہلا کمزور کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یتیم، کہ میں اپنی امت تے یتیم دے حق مارنے نو حرام کر دیتا وے، اور دوسرا عورت دے حق نو مارنا بھی حرام کر دیتا وے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا اثمن ان یحبس امن یملک قوتہ، کہ بندے دے ہلاک ہونے واسطے اتنا گناہ ہی کافی ہے جس دا خرچ او دے ذمے شریعت نے لایا وے او دا خرچ ادا نہ کرے، انہوں خرچہ نہ دے، یعنی بیوی نو نان نفقہ دینا ہے شوہر دی ذمہ داری ہے۔ اور اس دے نال حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ میں اپنے والد کو نو روایت کیتا کہ نبی وہ فرماندے نے ایک شخص نے آ کے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ سوال کیتا ما حق المرأۃ علی الزوج، بیوی دا خامن دے اوپر کی حق ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان یطعمھا اذا طعما، جدن خامد خود کوئی چیز کھائے نا تے بیوی نو بھی کھلائے، وَأَن يَكْسُوَهَا إِذَا اقْتَصَى، جدن خود پہننے واسطے کوئی کپڑا لوے تے انہاں نو پہننے واسطے دوے، وَلَا يَدْرِ بِالْوَجْهَ، اور کدی بھی چہرے تے نہ مارے، وَلَا يُقَبِّحْ، کدی انہوں گالی نہ دے، وَلَا يَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اپنے گھر تو علاوہ کسی دوسری جگہ اس نو الگ نہ کرے۔ اگر سمجھدا ہے کہ اس نو ضروری ہے کوئی سبق سکھانا تو اس دے اندر بھی اس نو رکھنا اپنے گھر دے اندر ہے۔ بعض بندے گھروں باہر کٹ دیندے نے، لیکن اے شریعت دا مطلوب نہیں ہے۔ شریعت نے زیادہ تو زیادہ اے ارشاد فرما دیتا ہے کہ اگر سمجھ دیو کہ معاملات سدھرن دی طرف نہیں جا رہے، صرف بستر تو الگ ہو جاؤ۔
انہوں نے گھروں کڈن دی بالکل اجازت شریعت نے نہیں دیتی۔ اسی طرح بعض عادتاں ایسیاں ہوندیاں نے جڑی شرعی طور تے معیوب نہیں ہوندیاں، لیکن اخلاقاً یا ویسے ایک بندے دے مزاج دے مطابق اس نو پسند نہیں ہوندیاں، لیکن کچھ ایسیاں عادتاں ہوندیاں نے اسی عورت دیاں جڑیاں بالکل اس مرد نو بھی پسند ہوندیاں نے اور شریعت نو بھی پسند نے۔ ایسا معاملہ ہوئے تے جڑا تیرے مزاج دے مطابق عادتاں نہیں، انہاں دی وجہ تے اس تے کوئی ایسی سختی نہ کر کے معاملات ہی بگڑ جان۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنا ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کوئی مومن شخص کسی مومنہ بیوی نال نفرت نہ رکھے، اگر انہوں بیوی دی کوئی ایک عادت پسند نہیں تو کوئی دوسری تے ضرور پسند ہوئے گی نا۔ مطلب کی یہ کہ اپنی صرف منمانی واسطے ایسا معاملہ نہ کر دیو جس دی وجہ تی اولاد بھی کسے پاسے نہ لگے اور اپنے خاندانی معاملات بھی دیگر گوں ہو جان۔ اور حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہوئے سنیا لقد رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصینا۔ آپ فرماندے نے کہ میں نبی کریم علیہ السلام نو حضرت سیدنا عثمان بن مظعون نو عورتاں دے نال الگ رہن دی اجازت نہ دیندے ہوئے سنیا کہ عورتاں تو بالکل الگ نہیں ہو جانا، اگر اجازت مل جاندی تو وہ اپنے آپ نو ایسے معاملے وچ کر لیندے جس دے نال مرد نہ مرد بن جاندا وے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام نے عورتاں دے ہر لحاظ نال حقوق ادا کرن دا باقاعدہ حکم ارشاد فرمایا وے۔ اسی طرح او عورت خوش نصیب ہے جس دا خامند پاکیزہ نگاہ لاوے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم ینظر الی محاسن امرأۃ اول مرہ، کوئی بھی مسلمان کسی اجنبیہ عورت دے حسن و جمال تے اگر پہلی نظر پاندا وے تو نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے ثم یغض بصرہ، فوراً نظراں اگر نیویاں کر لیندا وے تو پھر اس نو فائدہ کی ملدا ہے الا احدث اللہ له عبادۃ یجد حلاوتہ، کہ اللہ کریم اس فوراً نظر جھکان دے بدلے وچ اس شخص نو اس دی عبادت دے اندر ایسی لذت نصیب فرمائے گا کہ وہ بندہ عبادت بھی ذوق شوق دے نال کر سکے گا۔ یعنی انسان واسطے حکم شرع اے وے کہ او انسان اپنے تمام معاملات دے اندر شریعت دے حقوق نو برقرار اور مد نظر رکھے، اور اسی طرح ان عورت دیاں ذمہ داریاں کی نے خامند دے والے نال، وہ یہ نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت دا ذمہ اے وے کہ جس وقت او دا شوہر انہوں ویکھے تو اس دا شوہر اس تے خوش ہو جائے۔ اسی طرح اگر کسی کام دا حکم دے تو او دے کام دی مخالفت نہ کرے، لیکن اس وچ قید ہے اگر خامند شریعت دی مخالفت دا حکم دیندا ہے عورت دے ذمہ لازم ہے اس کام نو نہ مننا۔ اگر او شریعت دے دائرے وچ حکم دیندا ہے پھر عورت دی ذمہ داری ہے اس کام نو باقاعدہ مننا، اور اگر وہ پھر نہیں منے گی تو پھر ڈبل مجرم ہوئے گی، ایک تو شرعی حکم دی مخالفت کر رہی ہے، دوسرا اپنے خامند دے حکم دی بھی مخالفت کر رہی ہے۔ اور اس دے نال نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نیک بیوی اور خامند دی بہترین مددگار بیوی اوہی ہے جڑی نماز روزہ دی پابند ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت، کہ جیڑی عورت 5 نمازاں پڑھے، رمضان دے روزے رکھے، اپنی پاک دامنی دی حفاظت کرے، اپنے شوہر دی اطاعت کرے،
قیامت والے دیہڑے انہوں کہا جائے گا جنت دے 8 دروازے جڑے دروازے چاہنی داخل ہو جا۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عورت نو باقاعدہ اے ارشاد فرمایا وے کہ تیرے تے خاوند دا حق اے وے کہ تو کدی بھی اس دی نافرمانی نہ کرے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو علاوہ کسے نو سجدہ کرنا جائز ہوندا تو میں عورت نو حکم دیندا کہ او عورت اپنے خاوند نو سجدہ کر دی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے زمانہ اقدس وچ ایک صحابی سن، او کدھر سفر تے گئے، انہاں اپنی بیوی نو کہا کہ تو کدھرے بھی جانا ہے نا، حتیٰ کہ اپنے پیکے بھی جانا ہے تو میری اجازت تو بغیر نہیں جانا۔ انہاں دا معاملہ کی سی، گھر دیاں سن 2 منزلاں، ایک منزل وچ او رہندے سن میاں بیوی، ایک منزل وچ اس عورت دے پیکے رہندے سن۔ اس دے والد سخت بیمار ہو گئے، اس نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی بارگاہ وچ باقاعدہ سوال بھیجا عورت نے کہ والد سخت بیمار ہو گئے نے لیکن خاوند سختی نال کہہ گیا کہ تو جتھے بھی جانا ہے میرے کو اجازت لے کے جانا ہے، تے وہ سفر تے نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو خاوند دے حکم دی اطاعت کر۔ پھر کوئی تھوڑا عرصہ گزریا، کوئی دن 2، والد زیادہ بیمار ہو گئے، انہیں پھر دوبارہ سوال بھیجا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو خاوند دی اطاعت کر، یا کسی ذریعے رابطہ کر کے اپنا معاملات پوچھ لے، اجازت مل جاندی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اطاعت کر۔ مختصر ہے کہ وہ عورت خاوند دی اطاعت وچ پیکے گھر نہیں گئی، ہویا کی ہے خواب وچ اس نو اس دے والد ملدے نے تے والد اس نو کہندے نے کہ تو جڑی خاوند دی اطاعت کیتی ہے نا، رب نے اس دی برکت دے نال میری بخشش اور مغفرت فرما دیتی ہے۔ لیکن اے معاملات اے نہیں کہ اس نو مد نظر رکھ کے بغیر شرعی عذر تو بندہ عورت نو پیکے تو بھی روک دوے۔ حالانکہ شرعی حکم ہے کہ اگر آسانی میسر ہو سکے تو ہفتے 1 دفعہ وہ اپنے پیکے گھر چکر لا سکتی ہے، لیکن اس دے نال نال یہ بھی چیزاں نے کہ انسان سب نالوں مین اپنی بیوی اور بچیاں دی دینی تربیت ضروری کرے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو قیامت والے دیہڑیوں باقاعدہ مجرم ہوئے گا۔ اللہ کریم سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔